بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈے پر مبنی کھیل ایک بار پھر بے نقاب، بغیر ثبوت پاکستان پر الزام لگاؤ، سچ چھپاؤ اور اپنی عوام کو بے وقوف بناؤ۔ بھارتی میڈیا کا ایک ہی وتیرہ۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق پہلگام حملہ 3 بجے ہوا اور اس سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے 3:05 پر پاکستان پر الزام لگا دیا۔ واقعے کے 30 سے 60 منٹ میں بی جے پی لیڈروں جے پی نڈا اور امت شاہ نے ٹویٹس کر دیے۔ واقعے کے 1 سے 3 گھنٹے بعد جعلی انٹیلیجنس رپورٹس لیک کر دی گئی۔ پہلگام واقعے کے پہلے 15 منٹ میں بی جے پی سپورٹر کی جانب سے 500 بھارتی اکاؤنٹ سے ایک جیسے ٹویٹس کیے گئے۔ دفاعی ماہرین نے پہلگام واقعے پر سنجیدہ سوال اٹھا دیے۔ مقبوضہ کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 27 سیاح ہلاک، 12 زخمی۔ ہلاک سیاحوں میں سے زیادہ تر کا تعلق بھارتی ریاست گجرات اور کرناٹک سے ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 غیر ملکی سیاح بھی شامل۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں کی جانوں کے ضیاع پر تشویش ہے۔ مرنے والوں کے لواحقین سے دلی تعزیت کرتے ہیں۔ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعاگو ہیں۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے پہلگام حملے کو را کی سازش قرار دے دیا۔ ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا، بھارتی ایجنسیز کی جانب سے فالس فلیگ آپریشن ہے۔ یہ حملہ بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر کی تحریک آزادی کو بدنام کرنے اور خوف پیدا کرنے کے لیے کیا گیا۔ سکھ فار جسٹس کا اقوام متحدہ سے کشمیر کی آزادی کے لیے ریفرنڈم کروانے کا مطالبہ۔ وزیراعظم شہباز شریف ترکیہ کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ ترکیہ کے اعلیٰ حکام اور انقرہ میں تعینات پاکستانی سفارت خانے نے رخصت کیا۔ پاکستان اور ترکیہ کا توانائی، کانکنی، دفاع اور زراعت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ مستونگ کے علاقے یوسی موبی میں انسداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر معمور لیڈیز ٹیم پر فائرنگ، 2 اہلکار شہید، لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ وزیراعظم شہباز شریف کی مستونگ میں انسداد پولیو مہم کی ٹیم پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت، لیڈیز اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے کہا انسانیت کے دشمن دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اس قسم کے واقعات ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے عزم میں کوئی کمی نہیں لا سکتے۔ عوام مایوس نہ ہو، اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر ان کا مستقبل محفوظ بنائیں۔ پنجاب حکومت نے کسانوں کو تنہا نہیں چھوڑا، 6 لاکھ کے قریب کسانوں کو پیکج دیا، مفت ٹریکٹر تقسیم کیے گئے۔ سندھ میں 17 سال سے ایک پارٹی کی حکومت ہے، وہاں کاشتکاروں کے لیے کیا ویژن بنایا گیا؟ اس سال آپ گندم کیوں نہیں خرید رہے؟ وزیر زراعت پنجاب عاشق کرمانی کی پریس کانفرنس۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں سندھ میں کسانوں اور ہاریوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ سندھ میں بیٹھ کر آپ کو پنجاب کی کسان کا درد کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ پاکستان کی شرح نمو 2.6% رہے گی، آئی ایم ایف کی پیش گوئی۔ اس سے قبل آئی ایم ایف نے شرح نمو کا تخمینہ 3% لگایا تھا۔ اگلے مالی سال کے لیے پاکستان کی شرح نمو 3.6% ہو سکتی ہے۔ افراط زر کا تخمینہ 10% سے کم کر کے 5.1% کر دیا۔ آئی ایم ایف کی نئی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری۔ آئندہ مالی سال کے دوران پاکستان میں افراط زر کے 7.7% تک رہنے کا امکان۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کے 0.4% رہنے کی توقع۔ وزیر اعظم نے حکومتی کارکردگی کے نظام کی بہتری کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ وزیر خزانہ کنوینر مقرر، توانائی موسمیاتی تبدیلی وزراء، چیئرمین ایف بی آر شامل، نوٹیفیکیشن جاری۔ قانونی اور انتظامی تبدیلیوں کی ضرورت کا تعین بھی کمیٹی کے دائرہ کار میں شامل۔ شفاف، غیر جانبدار اور مؤثر جائزہ نظام کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی تجاویز دی جائیں گی۔ کمیٹی 30 روز میں وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کرے گی۔ معیشت مستحکم کرنے کا عزم، وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں۔ محمد اورنگزیب کی عالمی بینک جنوبی ایشیا کے نائب صدر سے ملاقات۔ روزگار بڑھانے کے لیے نجی سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق۔ 10 سال کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی منظوری پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ کی ڈوئچے بینک کے وفد اور ادارہ جاتی سرمایہ کاروں سے ملاقات، معاشی صورتحال سے آگاہ کیا۔ محمد اورنگزیب کی موڈیز کی کمرشل ٹیم سے بھی ملاقات۔
وزیر خزانہ کی ٹیم نے پاکستان کے معاشی منظرنامے پر بریفنگ دی۔ وزیر خزانہ کی سعودی فنڈ برائے ترقی کے CEO سے ملاقات، پاکستان میں سرمایہ کاری کے منصوبوں پر سرکاری اور نجی سطح پر بڑھتی دلچسپی کو سراہا۔ سندھ کا پانی چھین کر کسی اور صوبے کو نہیں دے سکتے، کون سی نہر کا پانی بند کر کے نئی کینالز کو دیں گے؟ صدر مملکت نے کینال منصوبے کی منظوری نہیں دی۔ 1 سال ہو گیا، حکومت نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں بلایا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور کی پریس کانفرنس، ندیم افضل چند نے کہا پنجاب کا وارث محکمہ آبپاشی ہے، یہ لوگ ضیاء الحق کے وارث تو ہو سکتے ہیں، پنجاب کے نہیں۔ نون لیگ نے اربوں روپے کی زمینیں بیچ دیں اور خود کو پنجاب کا وارث کہتے ہیں، اشرافیہ کے لیے صوبوں کو نہ لڑایا جائے۔ کینالز کے معاملے پر سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاج اور دھرنے۔ خیرپور میں ببرلوئی بائی پاس میں وکلاء کا چھٹے روز بھی دھرنا جاری۔ سندھ اور پنجاب کے درمیان زمینی راستہ بند، مسافر اور مال بردار گاڑیاں پھنس گئیں۔ سانگھڑ میں وکلاء کا تیسرے روز بھی عدالتوں کا بائیکاٹ۔ منڈی، جمڑاؤ اور پاور ہاؤس کے مقام پر دھرنا۔ پنجاب سے آنے والی ٹریفک بند ہونے کے باعث مسافر پریشان۔ نڈیروں میں بھی احتجاجی مظاہرے، طلبہ کی ریلی۔ متنازع کینال پروجیکٹ کے خلاف نعرے بازی۔ کراچی میں نئی نہروں کی تعمیر کے خلاف وکلاء سراپا احتجاج۔ وکلاء کی سندھ ہائی کورٹ میں کورٹ روم کے باہر نعرے بازی۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی جسمانی ریمانڈ کے لیے پنجاب حکومت کی اپیلیں نمٹا دیں۔ پنجاب حکومت چاہے تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے۔ گرفتاری کو 1.5 سال گزر چکا، اب تو جسمانی ریمانڈ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کے ریمارکس۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے کہا ملزم کے فوٹوگرامیٹک، پولیگرافک، وائس میچنگ ٹیسٹ کرانے ہیں۔ جسٹس صلاح الدین نے کہا کسی قتل اور زنا کے مقدمے میں تو ایسے ٹیسٹ کبھی نہیں کرائے گئے، توقع ہے عام آدمی کے مقدمات میں بھی حکومت ایسے ہی کارکردگی دکھائے گی۔ پنجاب کے عوام کی زندگیوں میں آسانی اور بہتری لانا میرا خواب ہے، عوام سے کیے وعدے پورا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فیصل آباد ڈویژن کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ سیاسی امور اور صوبے بھر میں جاری ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال۔ امریکی صدر کا ایک اور بڑا یو ٹرن، ٹرمپ کا چین کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اعلان۔ بیجنگ کو معاہدہ کرنا ہی پڑے گا، انہوں نے معاہدہ نہیں کیا تو ہم ڈیل طے کریں گے۔ چین پر ٹیرف 145% تک نہیں بڑھائیں گے، ٹیرف 0 پر بھی نہیں آئے گا۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آئی ہے، تبدیلی کے مرحلے میں ہے، کرپٹو کو ریگولیٹری استحکام کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ خان یونس سمیت غزہ بھر میں بمباری، مزید 32 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں حملے، آگ لگنے سے 11 افراد جھلس کر شہید ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 51,266 ہو گئی۔ 1,16,991 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ غزہ میں شدید غذائی قلت، 3,45,000 فلسطینی کئی روز سے بھوک اور پیاس سے نڈھال۔ حماس کی جنگ کے خاتمے کے لیے ہفتے کو دنیا بھر سے احتجاجی مظاہروں کی اپیل۔ غزہ کی ناکہ بندی ناقابل قبول ہے، اسرائیل کا رویہ امن کے خلاف ہے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے کوششیں جاری ہیں، قطری وزیر اعظم۔ اسرائیلی پوپ فرانسس کے انتقال پر تعزیتی پوسٹ کر کے فوراً ہی ڈیلیٹ کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق پوپ فرانسس کے انتقال پر اسرائیلی گورنمنٹ کی جانب سے تعزیتی پوسٹ ایکس پر شیئر کی گئی۔ پوپ فرانسس غزہ میں اسرائیلی جنگی جنون کی شدید مذمت کرتے رہے ہیں۔ امریکہ نے ایک بار پھر ایرانی توانائی نیٹ ورک پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق واشنگٹن نے ایرانی LPG اور خام تیل کے نیٹ ورک کے خلاف نئی پابندیاں عائد کی۔ ایران کی جانب سے امریکی پابندیوں سے متعلق تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔